انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایمان والی باپردہ معزز گھرانے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا محمد مقداد صاحب کے صاحبزادے حافظ احمد مقداد نے قرآن پاک حفظ کیا، اس خوشی میں ان کے والدین نے اور ان کے عزیزوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تعلقات والوں کو آج کھانے پر، اس خوشی کے موقع پر مدعو کیا۔ تمام حضرات اس دور میں ہر کوئی فارغ نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، تو آج اس مصروفیت میں سے وقت نکال کر یہ جتنے حضرات تشریف لائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس دولت کے مل جانے کی خوشی میں، جس نعمت کے مل جانے کی خوشی میں یہ حضرات تشریف لائے، اللہ کرے یہ دولت، یہ نعمت ہم سب کے بچوں کو اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بد نصیبی کی بات ہے، ہم دعا کراتے ہیں کہ آپ ہم دعا کراتے ہیں، دعا کرو جی ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اور کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے۔ اپنے لیے کیوں نہیں کرواتے؟ کہ آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کہتے بوڑھا ہو گیا، آپ نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، نہانا چھوڑ دیا، کپڑے بدلنے چھوڑ دیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چھوڑ دیا، آپ نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیا، دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، سفر پہ جانا۔ اگر یہ بڑھاپے نے ساری چیزیں چھڑا دی پھر تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر موت کی آخری سانس تک یہ ساری چیزیں بدستور ہو بہو چل رہی ہیں تو پھر اپنے لیے بھی ہم دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن والا بنائے۔ اب قرآن والوں میں 4 درجے ہیں، اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا دے۔ اگر بد نصیبی کی وجہ سے نہ بن سکے، اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ دین کا سیکھنے والا بنا دے، یا قرآن پڑھانے والا بنا دے۔ اور اگر یہ تینوں درجوں میں ہم نہیں آ سکتے تو اللہ ان پر ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے۔ 5ویں بات پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش نہ کرنا، اور دل مچلے بھی یہ زبان پر بات آ جائے کہ یار ہن سارے بچے نو قرآن دا حافظ بناوے گا، بس کر بس 2 بن کے بتھیرے نے، ایک بندہ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، بس کافی تڑے جی پورے جنت میں چلے جائیں گے، باقیوں کو اسکول پڑھا۔ یہ تنقید ہے، یہ تذلیل ہے، یہ حقارت ہے۔ فرما 5واں نہ بننا، مخالف نہ بننا کسی درجے میں بھی، نگاہوں میں، زبان پر، دل میں کبھی ان کے بارے میں میل نہ لانا، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر اللہ آپ کو عزتوں سے اور ترقی دے، دنیا کے اندر محبوب ترین بندوں میں اور بہترین بندوں میں کون لوگ ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ اللہ فرما رہے کائنات میں اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ صدقے خیرات کو، ان کے ساتھ لوگوں کے عطیات کو اور لوگوں کی امیدوں کو جوڑا۔ سگا یار ہے جس سے معاملات میں لین دین پڑتا ہے اور ہر موقع پر وہ کام آتا ہے۔ جب آپ پہ پریشانی آتی ہو تو اس سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ ان قرآن والوں سے کیوں کرواتے ہو؟ قاری صاحب بچوں سے ذرا میرا نام لے کے دعا کروا دینا، تو آپ کا نام تو پورے فیصل آباد والوں کو آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بندوں سے دور ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ سفارش اس سے کروائی جاتی ہے کہ جس نے کام کرنا ہو اور کام کرنے والے سے اس سفارشی کے تعلقات اچھے ہوں، کہ بھائی میری سفارش کر دینا، مجھے پتا تیری نہیں موڑے گا اور تیری بات پہ کان دھرے گا اور تیری بات کو مانے گا۔ تو جن کو اللہ کہہ رہے کہ کائنات میں ان سے بہتر کوئی نہیں، تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ ان کی بات کو مانتے بھی ہیں، ان کی بات کو سنتے بھی ہیں۔
تو آپ حضرات آج مولا مقداد صاحب کے گھر میں یہ دولتیں آئی، ان کے والد محترم، ان کے دادا جان اللہ صحت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے بچوں کے بارے بہت اچھے فیصلے کیے، اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا انہوں نے عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے، کون کہہ رہے؟ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، سرداروں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا۔ مال نہیں، دیکھو مال دین کا محتاج ہے، دین مال کا محتاج نہیں۔ اگر دین مال کا محتاج ہوتا تو پیوند والے کپڑے پہننے والے اور 3 مہینے جن کے گھروں میں چولہا نہ جلا، 6 4 دن کے فاقے کرنے والوں کے پاس دین نہ آتا۔ اللہ نے دین اور دنیا کو علیحدہ رکھا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی۔ اللہ نے دین کو آگے، دنیا کو پیچھے رکھا، اور دین سیکھنے کے لیے بعض روایات کے اندر بعض جگہ فرمایا کہیں بھی جانا پڑے، یا چین جانا پڑے، یا اس وقت بہت قریب ہوگا، یا کہیں بھی جانا پڑے، لیکن دنیا کے لیے فرمایا کہ متاع قلیل، تھوڑا، اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر ہے، جتنی پالے، سونے کے پہاڑ اور ہیرے کی کانیں کھڑی کر لے، یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی۔ ایک دولت ہے جو تیرے ساتھ قبر میں، حشر میں، قرآن کریم، واحد اللہ کی کتاب، یہ واحد اللہ کی ایک رحمت نعمت ہے جو جنت میں بھی انسان کے ساتھ جائے گی۔ اور بعض جگہ علماء فرماتے ہیں یہ جنت میں بھی قرآن پڑھنے والے کا پڑوسی بن کے رہے گا۔ جو قرآن کریم کا حافظ و قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے ہونٹوں کے ارد گرد حالہ بنا لیتے ہیں اور سبقت لیتے ہیں کہ اس کے چومنے سے پہلے میں پڑھنے والے کو ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے لوں۔ حدیث قدسی فرمایا قرآن پڑھنے والا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دی چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنے والے کا منہ چوم لوں۔ عاصم بن حفص رحمہ اللہ ریاض الجنہ میں، مدینہ شریف میں جب آپ پڑھایا کرتے تھے تو آپ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرا کرتے تھے۔ شاگردوں نے عرض کی حضرت آپ اپنے ہونٹوں پہ زبان کیوں پھیرتے ہیں؟ آپ نے سنی انسنی کر دی، بار بار شاگردوں نے اصرار کیا۔ فرمایا عصر کی نماز کے بعد ایک دن بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب، میری آنکھ لگی، خواہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا عاصم جب تو تلاوت کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں۔ کبھی اللہ کے نبی میرے آگے ہوئے اور آپ نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، اللہ کی قسم بوسہ تو خواب میں لیا تھا اور لذت مجھے بیداری کے اندر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اس تعلیم کے معیار میں عصری تعلیم کی بالکل نفی نہیں کرتے۔ دیکھو اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں پڑھائیں گے تو معاشرے کے اندر جس ترقی کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں مادی اسباب کے درجے میں، یہ ترقی کون کرے گا؟ بہت سارے ہمارے شعبہ جات ایسے ہیں ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، ہماری زندگی کی ضرورتوں کے لیے، جیسے میڈیکل کا شعبہ۔ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لیں آج ماشاءاللہ۔ تو میڈیکل کا شعبہ لے لیں، انجینئرنگ کا شعبہ لے لیں، اور تعلیمی معیار میں دیکھ لیں۔ کوئی چاہے گا کہ میری بیٹی مرد سے پڑھے، اس کے لیے بچیوں کو آگے آنا پڑے گا۔ نوکری کی گنجائش ہے لیکن نوکری کرنے میں پردے کی اور عزت کی اور باپ کی داڑھی کی، غیرت کی پامالی نہ ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات غزوات میں جاتی، صحابیات جاتی، زخموں کی مرہم پٹی کون کیا کرتا تھا؟ اور دوسری ضروریات کے اندر ان کا ساتھ کون دیا کرتا تھا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر زخموں کی مرہم پٹی کریں تو ہم سر سے دوپٹہ اتار دیں، گلا کھول دیں۔ میری بیٹی جو آج سج دھج کے میری بہن آئی، اللہ اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں اور ترقی دے وے۔ خوبصورتی اس چیز کا نام نہیں ہے جو خوبصورتی انسان کی سیرت کا بیڑا غرق کر دے اور سیرت پر اثر انداز ہو۔ خوبصورتی تو سیرت کو ابھارتی ہے، لیکن جو خوبصورتی اس وقت میک اپ کی صورت میں، دوپٹہ اتارنے کی صورت میں، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کی صورت میں، گلا کھولنے کی صورت میں، یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اسلام اس کی 100% نہیں، 1 کروڑ فیصد مذمت کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کا یہ معیار بنایا نہیں۔ اللہ نے کامیابی رکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، اس نے کامیابی اپنی مرضی سے تلاش کرنا شروع کر دی، اور مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں ہر چیز کی واقفیت ہے، ہر چیز کو ہاتھ میں لے کر، سونگھ کر، کھا کر، دماغ میں لا کر اور دیکھ کر پرکھ جاتے ہیں یہ چیز اس معیار کے قابل ہے۔ میرے محترم، آج اتوار ہے، 5 فروری ہے اور 2025 ہے، دوپہر کا وقت گزر رہا ہے۔ کیا اتنے عرصے میں زندگی کے 50، 60، 30، 35 سال میں اپنے پر نظر ڈالی کہ میرا جو معیار بن رہا ہے، یہ میرا معیار مجھے کامیاب کرائے گا یا ناکام کرائے گا؟ یا تو رہنا ہے ہمیشہ دنیا میں تو پھر یہ معیار ٹھیک ہے، اگر اس کو چھوڑ کے سب نے جانا ہے، اللہ کی قسم پلاٹوں کی کالونی میں جگہ ہے اور مکانوں کی آپ کے ماحول میں جگہ ہے، قبرستان کی جگہ ختم ہوئی پڑی۔ ایک قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے اپنے پہ رحم کرو۔ آپ کو اپنے پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے؟ جان جسم میں بالکل ختم، رات کو کروٹیں بدلتے، نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، شوگر کی گولیاں، بلڈ پریشر کی گولیاں، جسم کا سارے کا سارا نظام بگڑا پڑا ہے۔ اب بھی بچیاں دے لیں۔ آج اتوار کا دن تھا، اسکولوں میں چھٹی، یہاں نہیں۔ جمعے کے دن بھی لوگوں کی دکانیں بند نہیں ہوتی۔ اگر تو چھٹی کے دن جمعۃ المبارک چھوڑ کر، 4 نمازیں چھوڑ کر، 5 نمازیں چھوڑ کر اگر آپ ترقی کر رہے ہیں اور اگر آپ کی پریشانیاں خوشحالیوں میں تبدیل ہو رہی، پھر آپ کریں۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے باوجود بھی پریشانیوں کو شکار اور تزلزل اور گمراہی اور تباہی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ اپنے کاروبار کی خوشیوں کو اللہ کی عبادات میں تبدیل کر لیجئے، اللہ کی رضا میں تبدیل کر لیجئے۔ اپنے کاروبار کی ترقیوں کا رستہ اللہ کو راضی کرنے میں۔ کہیں اب بندہ کہتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، نقصان ہے، کروڑوں کا کم، بس کچھ نہ پوچھو جی، پچھلا سال تھا لے ڈوبیا سی، کیوں لے ڈوبا؟ اللہ فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو یہ کاروبار کا مدم ہونا، پریشانیوں کا آنا، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا۔ میں نے تجھے بڑی خوشحال زندگی دی تھی، جب تو دنیا میں آئے نہیں تھا میں نے تیری وکالت کی تھی، تو نے کوئی سجدہ کیا تھا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی تھی، الحمدللہ اللہ اکبر کہا تھا، کچھ بھی تو نہیں کہا تھا۔ یہاں تک کہ تجھے پاکی نہ پاکی کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ تیری ماں پیمپر بدلتی تھی، دوسرا فوراً گندا کر دیتا تھا۔ تیری ماں دن میں 10 مرتبہ پیمپر بدلتی، تیرے اندر تو حیثیت کچھ نہیں تھی۔ تجھے تو بھی میری پہچان نہیں ہوئی تھی جب تو دنیا میں آیا۔ تیرے آنے سے پہلے میں نے فرشتوں کو تیرے بارے میں کچھ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری حیثیت کو گرایا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا، فساد کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا۔ تو اس وقت میں نے تیری وکالت کی اور کہا، انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہمیں آگے کر، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، میں نے کہا خبردار، تمہاری تعریفیں، تمہاری تسمیح، تمہاری تقدیس، تمہارا رونا دھونا، تمہارا ذکر کرنا اپنی جگہ، لیکن جو انسان میں صلاحیت میں نے رکھی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا صلاحیت تھی انسان کے اندر جس کی بنا پر فرشتوں کو عبادت کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود، نورانی مخلوق ہونے کے باوجود، گناہوں کا خیال بھی دل میں نہیں آتا، اس کے باوجود فرشتوں کو انسان سے پیچھے کیوں رکھا؟ فرمایا صرف تمہارے ساتھ نیکی کو جوڑا ہے، تمہارے ساتھ میں نے صرف
ذکر اذکار کو جوڑا ہے، اس کے ساتھ میں نے بدی کو جوڑا، اس کے ساتھ تمہاری اولاد نہیں، اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کی ضروریات زندگی بھی ہوں گی، اسے بھوک روٹی ساری ضرورتیں ہوں گی۔ تم نے تو ان بغیر چیزوں کے مجھے پہچانا، میرا قرب پا کر۔ یہ بندہ میں اپنے سے دور کر رہا ہوں، ساری پریشانیوں کے باوجود یہ میری محبت کو تلاش کرے گا، پھر میری محبت کو تلاش کر کے جب یہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے پھر یہ زمین والا اتنا اونچا ہو جائے گا کہ آسمان والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا میرے پیچھے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں وہ صحابی جن کے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، جن کے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، فرشتے ان کے جنازوں کو کندھے دینے آئے کہ نہیں آئے؟ مدینے کا غریب صحابی جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، جی یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہیں، ابو ذر ہیں۔ جبرائیل ان کو تو کیسے پہچانتا ہے؟ اب مسکرا کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ ابو ذر نہ تیرے کپڑے، ان کو تو ملک شام بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے جو سونے کی اور مال و دولت اکٹھے کرنے کی مذمت فرمائی، تاریخ دنیا دو تو تقوی کا پیکر، پھر مدینے بلا لیا گیا، ربدہ کے مقام پر ان کو بھیج دیا گیا، اکیلے آئے، اکیلے رہے، اکیلے دنیا سے گئے، تیرا جنازہ ایک جماعت پڑھائے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اکیلے تنہا زندگی، لاٹھی لے کے ہاتھ پہ پھرا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا وہ ابو ذر ہے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے گئی تو انہوں نے قبر میں لاٹھی جا کے ٹیک دی، اے قبر ہوش کر، پتہ کون آ رہی ہے، اس کے مقام اور حیثیت کا پتہ کون آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ جھٹکا لگا، لاٹھی بار پھینکی، ابو ذر خیال کر، یہ ماں کی گود نہیں، یہ قبر کا گڑھا ہے، یہاں نسبتیں نہیں چلا کرتی، یہاں عمل چلا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اب وہ ابو ذر، آپ نے فرمایا جبرائیل ان کو تم اتنا کیسے جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، زمین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت بھی کیا؟ قرآن پاک کی چھوٹی سورت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب زمین پر تلاوت کرتا ہے، اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو اس کی تلاوت سناتا ہے میرے اللہ۔ یہ پہچان بنی، اور کتنا بڑا سورہ اخلاص کا۔ ہمارے چودھری صاحب سارے بیٹھے ہیں، اللہ برکت دے، آج یہاں حافظ صاحب کی خوشی میں مقداد صاحب کی دعوت پر سورہ اخلاص، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی 10 مرتبہ، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 10 مرتبہ روزانہ تلاوت کرو۔ جہاں یہاں آپ کو 20 لاکھ مرلے کا پلاٹ بھی نہیں ملے گا، ایک مرلہ، کروڑ روپے کا گھر بھی نہیں ملے گا سادہ سا، فرمایا میرا نبی امتیوں سے کہہ دے 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص روزانہ پڑھے گا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اس کی طرف سے اللہ اس کے لیے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کرے گا میرا۔ کتنی دیر لگی بھائی؟ امت کو مال سے ہٹایا، اعمال پر لے کے آئے۔ بھائیو، جو کام پیسے سے بنتا ہے وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت سے بننے لگا۔ اللہ کی قسم بارش نہیں برسی، صحابہ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ گھر کے اندر آٹا نہیں تھا، چکی چلی، نظام غیبی چلا، صحابہ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ محترم دوستو بزرگوں، دریا کے اندر گھوڑے دوڑانے تھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اور پھر دریا میں گھوڑے ایسے دوڑے جیسے روڈ کے اوپر دوڑتا ہے۔ ایک صحابی نے اپنا پیالہ بھی تو پھینک دیا تھا نا، یا گر گیا تھا، عرض کی تھی سعد بن وقاص، پیالہ زمین پہ گر گیا، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے فرمایا اے سمندر کی موجو، ہمارا پیالہ واپس کرو، جو تمہاری لہروں کے درمیان ایک لہر آئی، پیالہ اٹھا کے باہر پھینکا۔ یہ یقین تھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ آج میری بہنیں اپنے، نہ ان کو اپنے پہ ترس ہے، نہ ان کو اپنے شوہر پہ ترس ہے۔ آپ تو میک اپ کر کر اپنی اصلیت کو چھپا لیتی ہو، اس کی اصلیت پہ بھی غور کرو۔ آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ صبح 7 بجے آپ کو چھوڑ کے نکلتا ہے، ہیٹر آپ کے پاس، گیزر آپ کے پاس، بیڈ آپ کے پاس، بسترے آپ کے پاس، جرابیں آپ کے پاس، مکان آپ کے پاس، ہیٹ گرمی میں، سردی میں اور گرمی میں اے سی کی ہوائیں۔ اس بیچارے نے کیا بگاڑا؟ لے کے تو یہ آیا تھا،
اسے مئی جون جولائی اگست کے مہینے میں اے سی نصیب نہیں ہوا تمہارے لیے، تمہیں ترس نہیں آیا؟ یہ خود دھوپ میں سڑتا اور گلتا رہا اور تمہیں اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں تم نے ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ کے نکاح بس کر، آج نہ جا، تیری مہربانی، چھٹی کر، اپنے پر بھی تو ترس کھا کہ لیکن نہ تسی فکر نہ کرو، تسی بار اللہ کرے تسی کے صدیق نہ باہر چلے جاؤ، میں سانبھلاں گی تسی فکر نہ کریو، میں سانبھلاں گی، یہ سانبھلے گی؟ تعویذوں سے بچے نہیں بنتے۔ کردار کہاں بیچا؟ بازار کے اندر۔ کردار کس کے پاس بیچا؟ پیاز والے کے پاس، سبزی والے کے پاس، دودھ والے کے پاس۔ پہلے دن کہتی نا یہ میں منصب لے کے نہیں آئی، یہ میرے کام کا معیار نہیں، تیری نسل کو عبد القادر جیلانی بنانے کا میرا معیار ہے، میری سوچوں کی وسعتیں، تیرے گھر میں بیٹی ہوئی تو اسے رابعہ بصریہ بنانے کی میری سوچ ہے۔ یہ پیاز آلو تو لے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں چھڈو، پیسے سارے میرے ہاتھ رکھو، بس تسی سارے پیسے میں نے دو، تسی خرچہ بھی میرے کو لیا کرو، کھاؤ جتیوں اور نہ کاروبار ہو سکا نہ اولاد بن سکا، تم بھی خون کے آنسو رو رہے اور وہ بھی خون کے آنسو رو رہے۔ گھر کے اندر 15 سال کا بچہ ایسی غصے میں گفتگو کی ماں پہ چمڑ مار کے جاتا ہے، اماں کہندی ویکھیا اے تہاڈی ٹیل ہے، جب وہ باپ کے آگے بولتا ہے کہندا تیری ٹیل ہے، نہ وہ ذمہ داری قبول کر رہا نہ یہ ذمہ داری۔ اس بچے کا بیڑا غرق آپ نے کیوں کیا؟ آپ کی دکان پہ محنت تھی، آپ نے ایک کے بجائے 4 دکانیں بنائی، پھر مارکیٹ لینے کا ارادہ کیا، گھر کے 4 بچوں میں سے ایک کو بھی اپنا سہارا نہ بنایا۔ کیا میرے اندر، میری تربیت کے اندر، میری تربیت اور میری کارکردگی کا سایہ میرے بچے پہ اتنا پڑا؟ اگر میں اپنے بچے کو رات نیند سے اٹھاؤں کہ بیٹے مجھے پانی پلا، یہ پلائے گا؟ اماں کہندی تیو میری لتاں نو ہتھ مار دو، مارتی ہیں؟ ہائے بد نصیبی، نسل میں بچوں کا بیڑا غرق، بچیاں بھی آپ پہ سے باہر ہو گئی، میری تو نہیں تھی، آپ کی تھی۔ دعا میں کروں، نیک یہ بنے، پیدا تو کرے، خرچ آپ کریں، دعائیں میں کوئی ٹھیکیدار ہوں؟ اگر آپ کی تربیت میں آپ کی اولاد نہ سنبھلی تو عبد الحنان کی دعا کے اندر بھی کوئی نہیں سنبھلی۔ اسباب کے درجے میں آپ کی محنت کہاں گئی؟ کوئی آپ کے گھر میں آئے، آپ کے کمروں کو دیکھے کہتے ہیں پابی کس طرح سے سجایا، واہ 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 واہ، وہ کہتے ہیں تیری پابی دے کام نے، تیرے پابی دے کام۔ اگر کمرہ سجا سکتی ہے، اپنی اولاد کو، کردار کو نہیں سجا سکتی؟ اس اولاد کو بڑوں کی تمیز کرائی، ٹانگیں پسار کے، ٹانگیں چوڑی کر کے ماں باپ کے منہ کی طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی بتا تیرے بچوں کا کیا حال ہے، تیرے بچوں کے تیرے بارے میں کیا نظریات ہے، تیرے بچوں کے تیرے بارے میں کیا سوچ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتاؤ حسن کا بتاؤں کہ حسین کا بتاؤں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسن کا بتا۔ فرمایا واہ واہ کیا کہنے، میرا حسن آج تک ادب کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں بیٹھا۔ ماں کہتی ہے دہی لیا دے، ابو نے کہہ دے یہ تو لاوارث جانور ہے، بے لگامہ جانور ہے، جھونک رکھا ہے صبح سے لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری مسند ہے، میری کرسی، میں کوفہ گیا اور کوفے کی مسجد میں حضرت علی جہاں تعلیم مطالعہ کیا کرتے تھے وہ جگہ میں دیکھ کے آیا، بیٹھ کے بھی آیا وہاں پہ، 6 کمرے حضرت علی کے گھر کے اندر، بالکل کوفے کی مسجد کے ساتھ، محراب کے پیچھے۔ فرمایا میرا بچہ میری غیر موجودگی میں بھی کبھی میری جگہ پہ خالی جگہ پہ نہیں بیٹھا۔ یا ابو بیٹا لیٹا ہوتا ہے، پتر کہندا پتر نال نو ہی، ابو کہندا ابو اوتھے بیٹھ جا، یہ ادب ہے؟ آج کند ذہن ہونے کی وجہ، تعلیمی معیار دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ تعلیمی معیار کے رنگ نہ چڑھنے کی وجہ یہ کہ ہماری تعلیمی معیار اور ہماری زندگی کے حصے ماں باپ اور بڑوں کے ادب سے خالی ہو چکے ہیں۔ استاد کا ادب نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی بتا حسن کا تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ ذرا غور کرنا اپنے گھر کے دسترخوان پر، آج صبح کے ناشتے پر، دوپہر اور رات کے کھانے پر۔ آپ نے فرمایا گھر کے دسترخوان پر ہم سارے بیٹھتے ہیں، جب تک میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن میں ڈبو کے منہ میں نہیں ڈال لیتا میرا بیٹا روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ناراض مت ہونا میری بہن اور آپ، کتنے دن ہو گئے آپ کے بچوں نے کہا ابو جی نہیں تسی چھتی ہو روٹی کٹھے کھانی ہے۔
بدنصیبی یہ نہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو ساتھ نہیں بٹھایا، یہ بیوی جس کو بیاہ کر لایا اور کہنے لگا تیرے نہ سارا گھر تیرا، تیری خاطر ماں کا سامنے اس نے کیا، باپ کا سامنے اس نے کیا، بہنوں سے دور اس کی وجہ سے ہوا، بھرا کول آ کے اپنے بھرانوں کو کٹ آیا کرے، بہنہ آ جا کے بہن جاتی نے کام ہی کریں، سر چیز کو اس نے چھوڑا تیرے لیے۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جو سب چھوڑ کر تیرا بننا چاہا تو نے اسے اپنا نہیں بنایا۔ یہ لفظ کس کے منہ سے نکلے؟ پتہ نہیں میرے پیو نے مینوں کڑی سزا دیتی، میں نے کہا تھا او دن بڑا ہی نوست والا سی جس دن میں تیرے گھر آ گئی، میں نے کہا تھا آپ کا حق ہے، معاشرے کے اندر آپ کو نبی نے عزت دی عورت کو، لیکن یہ مقام نہیں کہ سر چڑھ کے جوتے مارے۔ اگلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین فرمائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں جس کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا بیٹا میری غیر موجودگی میں کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا، کہیں باپ نیچے بیٹھا ہو اور بیٹے کے پیر کا سایہ باپ کے سر کے اوپر آ جائے۔ عجیب ایک نظام چلا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ آپ کی زندگیوں میں بہاریں پیدا کرے۔ اپنی ذمہ داری باہر کی آپ خود لیجئے، اپنے گھر والوں پہ نہ ڈالیے، اور گھر کی ذمہ داری کچن سمیت بچوں کی ذمہ داری اپنی بیوی پہ ڈالیے۔ سارا سینکڑوں کے قریب مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنے بچے کو بارے میں کچھ سوچا؟ بندے سے پوچھو، ایدی ماں نو پتہ ہوئے گا، ماں نو پوچھو، ابے نو پوچھو، دونوں سے پوچھو، کہندے پتر نو پتہ ہوئے گا، پتر کو پوچھو، کہندے امی ابو نو پتہ ہوئے گا۔ 25 سال کے جوان ہو گئے، 15 سال کے جوان ہو گئے، ابھی ماں باپ اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ اگر درمیان میں نانے نے، دادے نے، ماموں نے، چاچے نے، تائے نے کہہ دیا ایدے والویخ پیر پھیلائی جا رہے ہیں، ایدے والویخ کنٹرول کر، میں آپ پہ سے باہر ہو گئے، جانوروں کی طرح بھاؤں بھاؤں کرنی شروع کر دی۔ او کون ہوندہ ہے؟ ساڈا پتر جو مرضی کرے۔ او کون ہوندہ ہے؟ او کون ہوندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب بڑوں کی سمجھانے کا معیار اور بڑوں کی عزت کا معیار یہ ہو جائے تو پھر میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم، دکان پر بیٹھنا چھوڑو، مصلی پہ بیٹھ کے سجدے میں رو رو کے دعا کرو۔ کاروبار نہ ہو، 10 بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر میرے عزیزو اولاد کے مستقبل کا بیڑا غرق ہو گیا تو کوئی آنسو صاف کرنے والا بھی نہیں آئے گا۔ شادی کے 5 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، جب اللہ اپنی رحمت پیٹ میں اتارتا، میرے عزیزو، جس دن بیوی مسکرا کے کہتی اللہ اکبر، ہن ذرا توجہ کر لو، ہن ذرا تیاری کر لو، تھوڑے مہمان آنا لائے۔ ہاں کی ہویا؟ میں ڈاکٹر نیل گئی سی، ڈاکٹر نی نے کہا ماشاءاللہ مہینہ ہو گیا ہے۔ تو میرے بابو اس وقت اپنی سوچوں کی وسعت ہے، اپنے کاروبار پر، اپنی زندگی کو خوشحالی پہ کم ڈالو، اور اللہ اکبر، دنیا میں آنے والے مہمان کی طرف سوچو۔ 8 مہینے پہلے ابھی چہرہ نہیں دیکھا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کے کپڑے بھی لانا شروع کر دیے، اس کے پیمپر بھی لانا شروع کر دیے، ہولی ہولی چیزاں جمع کرو، کمیٹی پالو، پتہ نہیں کی ہوئے گا، ساری چیزیں اس کے میرے عزیزوں دنیا میں آنے سے پہلے تیار کی۔ اس کے مستقبل کا فیصلہ اس کو دیکھنے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ میاں بیوی دونوں کمرے میں بیٹھ جاتے اور کہتے اگر بیٹی ہوئی بتاؤ اسے کیا بنانا ہے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اسے کیا بنانا ہے۔ یہ باپ کی تربیت تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، اللہ اکبر، پہلا دن سسرال میں، رات ہو گئی، اگلا دن آیا، صبح ساس صاحبہ دروازے پر آئی اور دروازے پر آ کے کہنے لگی دھیے باہر آ جا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں خیر ہے، برتن مانجنے، روٹی پکانی ہے، بتا۔ کنانا محلے والی عورتیں میری بہو کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، بہو آ جا، اپنا منہ دکھا جا۔ اب کیا کری؟ اماں تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہ بیٹی مشورہ ہے، حکم یا کہاں آ گیا؟ آ جا، آ کے منہ دکھا جا۔ کہ اماں جان کیا کروں، منہ تو میں ضرور دکھاتی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا، احمد بن حنبل میرے باپ کا نام ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میں نے مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی کسی بے نمازی عورت کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ پہلے اس بات کی گارنٹی دو، ساری عورتیں نمازی، کبھی کسی بے پردہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں
پیچھے کمرے کے باہر دھاڑیں نکل گئی، کوکیں نکل گئی، پکاریں نکل گئے، رونے لگ گئی۔ فرمایا احمد بن حنبل کی بیٹی کے اس جملے سے 700 عورتوں نے پردہ کر لیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اللہ اکبر، کیا تربیت تھی ماں کی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک حفظ کر کے آئے۔ جس طرح یہاں بچے احمد کے گلے میں ہاتھ ڈلے، کوئی مٹھائی لے کے آیا، کوئی ہدیہ لے کے آیا، کوئی نان کے جوڑا لائے، کوئی پیسے لے کے آیا، داد کو نہیں دیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھا۔ جب مکے سے اپنے علاقے میں آئے تو اماں اور خالہ دونوں استقبال کے لیے آئی کہ بیٹا قرآن کا حافظ بن کے آ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ 3 اونٹ آگے ہیں، امام شافعی پیچھے سواری پر سوار ہیں، اماں نے غور سے اونچے سے ٹیلے پر پتھر پہ چڑھ کے دیکھا تو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، پیسہ ہے، اناج ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی میوہ جات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں نیچے اتری اور اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا، منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ خالہ کہنے لگی کی ہویا دستے صحیح؟ فرمایا میں نے تو اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ دنیا کا وارث بن کے آ گیا۔ جب تک مجھے اس مال کے بارے میں نہیں بتائے گا، قسم اللہ کی میں اپنے بیٹے کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سواری سے نیچے اترے، ماں کی طرف جاوے، ماں منہ پھیر کے بیٹھ جائے۔ خالہ کے سامنے رونے لگ گئے۔ خالہ کیا ہوا؟ اتنے عرصے سے اماں کو نہیں دیکھا، آج میں تو سمجھا ماں گلے لگائے گی، ماں ماتھا چومے گی، ماں گالیں چومے گی، میری ماں نے تو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی پت میں تینوں دساں، میں تجھے بتاؤں، اللہ اکبر، اس لیے رو رہی ہے، ہائے میرے مقدر پھوٹ گئے، میں نے تو اسے قرآن کا وارث بنانے بھیجا، دنیا کا مالک بن کے آ گیا۔ کتھوں لے کے آئے؟ تجارت کرتا رہا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اماں نہیں، جس دن قرآن پاک پڑھا لوگوں نے مجھے ہدیے تحفے تحائف دیے، اماں یہ لوگوں کے ہدیے، اماں آپ بتا لے کے چلوں کہ روک دوں؟ حضرت امام شافعی کی اماں کہنے لگی بیٹے اللہ اکبر، قرآن والوں کا مال والوں کے ساتھ کیا واسطہ، مال کے ساتھ کیا واسطہ؟ کہ اماں پھر اپنا فیصلہ بتا۔ فرمایا بیٹے جب تک اس مال کو مکے والوں پہ صدقہ نہیں کرے گا تیری ماں تجھے منہ نہیں دکھائے گی۔